بسم اللہ. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو. حکم کریں. ماشاء اللہ بات کرے تو بہت خوشی ہوئی اور الحمدللہ آپ سے بات کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اور معلومات بھی بہت اچھا ہوتا ہے. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی مصطفیٰ صاحب؟ انڈیا. انڈیا کے کس شہر سے؟ انڈیا کس شہر سے؟ بنگلور. بنگلور. زندہ باد. آپ عالم دین ہیں یا غیر عالم دین ہیں؟ نہیں، یہ تھوڑا سا پڑھ کے ہی ہوں الحمدللہ. آپ سے مطلب میں کچھ کاروبار کر لیتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا نا عطر وغیرہ کا کچھ سے کرتا ہوں. جی بات کریں بسم اللہ کریں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی حسن علیہ صاحب، آپ ناراض مت ہونا. آپ جو مولا علی علیہ السلام کے متعلق جو بتاتے ہیں نا، اب اس میں قرآن و حدیث میں جیسے کہ قرآن کے اندر ہے نا 6ویں پارے میں الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، تو اس حساب سے اللہ نے دین کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل مکمل کر دیا نا. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہو یا ابو بکر ہو یا عمر ہو عثمان ہو، ان کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ؟ ہم نے تو ان کے متعلق تو اللہ سوال نہیں کیا جاتا نا. دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کچھ احادیث آپ ہی کے کتب سے دکھا دیتا ہوں تبارک و تعالیٰ، پھر واضح ہو جائے گا کہ کیوں یہ مسئلہ اہم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کی اتباع کرتے ہیں. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی اتباع کرتے ہیں؟ یہ بات بڑا اہم ہے. آپ کہتے ہیں کہ پرواہ ہی نہیں ہے. یہ تو اہم ہی مسئلہ ہے. کیوں نہیں ہے؟ آدھے مسائل میں جس کی اتباع کرتے ہیں، جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، وہ نہایت ہی اہم ہے کہ وہ کون ہے. کچھ روایات پیش کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات کیوں اہم ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 18، تحقیق شعیب الارناؤوط کی، چھپی ہے کتاب سن 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 114 میں، حدیث 11561 میں، حدیث صحیح. یہ حدیث جو ہے حاشیہ نمبر 3 دیکھیے، حدیث صحیح. عن ابی سعید الخدری، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے کہا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ فرمانا ترکت فیکم، میں چھوڑ چکا ہوں تمہارے درمیان. عربی زبان میں مستقبل کے لیے اگر ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ امر مفروغ عنہ ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے. یعنی ایک چیز جو آئندہ ہونے والا ہے، کل ہونے والا ہے، پرسوں ہونے والا ہے، اگلے مہینے ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ ماضی کا صیغہ استعمال کریں. کہتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے. فرض کریں کہ ابھی انڈیا میں انتخابات ہیں، اگلے مہینے، ابھی انتخابات پورے نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب جو ہے جیت جائیں گے. آپ کہیں گے مودی صاحب جیت چکے ہیں، ابھی انتخابات اگلے مہینے، الیکشن اگلے مہینے. آپ کہہ دیں نا ابھی سے مودی صاحب جیت چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی ہے. آپ مستقبل کا خبر دے رہے ہیں لیکن مستقبل پہ شک نہیں ہے آپ کو. تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں انی ترکت فیکم، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی میری جو یہ وصیت ہے یہ میرے موت کے بعد کے لیے، میری موت یقینی ہے، میں آپ کے لیے وصیت کر کے جا رہا ہوں. اچھا کیا چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ وہ چیز کہ اگر ان اخذتم به لن تذلوا بعدی، کہ اگر اس کی اتباع کرو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اتنی بڑی اہم وصیت ہے پوری امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے اور آنے والے نسلوں کے لیے قیامت تک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، سب وحی الہی سے کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ کیا ہیں؟ وہ چیز ثقلین ہے، وہ دو بہت ہی نفیس ثقلین، دو بہت نفیس، دو بہت ہی قیمتی، دو بہت ہی اہم سرمایہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ، ایک دوسرے سے بڑا ہے. ایک ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، لٹکتی ہوئی رسی ہے. اور وعطرت اہل بیتی، اور میری عطرت میری اہل بیت. الا وانہما لن يفترقا حتى يرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے خبردار رہو کہ الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہوں. تو میرے بھائی جب یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اگر میرے بعد جب تک پیغمبر زندہ ہیں تو وہ جو فرمائیں وہی کریں گے نا، وہ جو فرمائیں گے، جس طرح حکم دیں گے، ہدایت چاہیے تو وہی کریں گے. لیکن ان کے جانے کے بعد ضلالت سے، گمراہی سے، بدعات سے، جہالت سے، جہنم کے راستے سے، اللہ کے غضب کے راستے سے کیسے بچیں گے؟ تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توصیہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا. لہذا آپ کہتے ہیں کہ اس سے ہم پوچھے نہیں جائیں گے. نہیں پوچھے جائیں گے. اسی حدیث ثقلین میں بھی ہے. حدیث ثقلین کے بعض صیغوں میں، بعض الفاظ میں یہی ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا جب حوض کوثر پہ وارد ہو گئے
कैफ तुखलिफूनी फीहिमा, बल्कि फरमाया, बल्कि वो किताब मुस्लिम में है कि तुम देखो मेरे बाद तुम सकलैन के साथ कैसे बर्ताव करोगे मेरे बाद। तो ये कहना कि वो पूछेंगे नहीं, ये बिल्कुल पहली बात ये है कि हमने हिदायत के रास्ते पे चलना है ना। हर इंसान से पूछे वो खसारा चाहता है या फायदा चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, वो प्रॉफिट ही चाहिए होता है। तो जो आखिरत की जो प्रॉफिट है, आखिरत का जो फायदा है, मनफियत है, वो दुनिया से तो उसका कियास ही नहीं है। इंसान दुनिया में गरीब भी हो, फकीर भी हो, मरीज बीमार भी हो, लेकिन आखिरत उसका अगर अच्छा हो, वो जन्नती हो, तो उसका तो परवाह ही नहीं है। जिंदगी तो गुजर जाती है, 10 20 30 40 साल इंसान फकीरी में गुजार लेता है, गुर्बत में, लेकिन अगर आखिरत अच्छा हो तो उसका कोई परवाह ही नहीं है। तो मेरे भाई, तो अगर हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गुमराह ना होना, अल्लाह के गजब से बचना है, तो उसके पास हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि हम अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करें और बिदअत से बचें, ठीक है। जी सर, एक सवाल कर सकता हूँ, इजाजत है तो? जी सर, हुक्म करें। जी हसन अलैहि साहब, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम ईमान लेकर है ना, कुरान में भी है ना, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अब ये 6वें पारे के अंदर है ना। तो अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आने के से फरमाता है इसमें। अब हमें ये नहीं कि अब जिस तरह आपकी मिसाल देखिए, मोदी की हुकूमत हो, अब जैसे कि सऊदी अरब की हुकूमत अगर इंडिया के अंदर कोई भी हाकिम इधर में आ जाए इंडिया में, तो इसकी तो हुकूमत नहीं रहती ना, इसकी तो नाक़िस हो जाती ना। इसी तरह मोदी अगर सऊदी अरब आ जाए या अमेरिका आ जाए तो इसका हुक्म नहीं चलता ना। साहब, इसी तरीके से मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे पैदा हो जाए और लोगों को भी ये मालूमात हो जाए कि हमें जो ईमान जो लेकर ना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जब हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब हम ईमान लेकर आ गए, तो मौला अली अलैहिस्सलाम से पर हमें तो इनके ऊपर हम का मौजूद तो नहीं ना इस वक्त में। तो पैगंबर को अगर मानते हैं ना, पैगंबर को अगर मानते हैं, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ो। अब कोई शख्स कहता है कि मैं तो ईमान लाया हूं, मैं नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, तो ये तो जहालत है ना। अगर कोई कहता है कि मैंने तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया, अब रोजा रखने की क्या जरूरत है, हज जाने की क्या जरूरत है, ये तो बिल्कुल ये कहने की बात ही नहीं है। तो इसी तरह उसी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सही हदीस आपको दिखाया भाई, सही हदीस दिखाया, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर तुम गुमराह नहीं होना चाहते तो तुम मेरी अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो। और ये सिर्फ हमसे नहीं कहा, ये अबू बकर उमर पे भी कहा है। अबू बकर उमर वो तो वहीं पे मौजूद थे, हाँ, तो उनको वाजिब था कि उनके इत्तिबा करें, और आप भी वाजिब है, आप भी वाजिब है उनकी इत्तिबा, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करें। अब मौजूद तो नहीं ना, जैसे कि मैं आपकी बात पैगंबर मौजूद है, पैगंबर मौजूद है या नहीं? पैगंबर मौजूद है या नहीं? पैगंबर तो मौजूद हैं। आप जैसे कि अस्सलाम अलैकुम या नबी, हम तो अगर वो मौजूद है तो उनका भाई अली अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। भाई पैगंबर की तुम इत्तिबा करते हो जब वो दुनिया से गए हैं, उनकी सुन्नत, उनके अक़वाल मौजूद है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम, उनकी सुनन, उनके फरामीन मौजूद है। इस तरह नहीं है कि शख्स अगर सामने है तो इत्तिबा करेंगे, अगर सामने नहीं है तो इत्तिबा नहीं करेंगे। ये कैसी बात हुई भाई? जहाँ तक इस आयत का ताल्लुक है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मुलाहिज़ा फरमाइए, मेरे किताब हाथ में शवाहिद तंजील है, मुलाहिज़ा फरमाइए अज़ीज़ो, शवाहिद तंजील लिक़वाइद तफ़ज़ील तालीफ अल-हाकिम अल-हस्कानी अल-हाफ़िज़ अल-कबीर अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अल-मारूफ़ बिल-हाकिम अल-हज़्ज़ा अल-हनफ़ी, ये हनफ़ी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, किताब छपी है मुअस्ससतुल आलमी लिल-मतबूआत बैरूत में सन 1974 में। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। यहाँ पे कई एक हदीस लेके आते हैं। हदीस नंबर 1 रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से कि वो कहते हैं कि जो शख्स 18 ज़िलहिज्जा को, जो ईद गदीर है, उस दिन रोजा रखे, कतबल्लाहु लहू सियाम 60 शहरा, अल्लाह ताला उसको 60 महीनों का, एक दिन रोजा रखे 60 महीनों का, यानी 5 साल का मुसलसल आप रोजा रखें, उसका सवाब दे देता है। अच्छा, वह हुआ यौम गदीर खुम, और ये यौम गदीर खुम है। लम्मा अखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियद अली, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक लिया, फ़क़ाल मन कुन्तु मौला फ़अली अलैहिस्सलाम, फ़क़ाल उमर इब्न ख़त्ताब बख़िन लक या इब्न अबी तालिब, उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि बड़ा मुबारक हो आपको या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगला हदीस है अबू सईद खुदरी से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा नज़लत हादिल आया, जब ये आयत नाजिल हुई है, आया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, फरमाया अल्लाहु अकबर अला इकमालिद दीन व इतमामिन निअम, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दीन कामिल किया है, एक नेमत तमाम किया है। व रिज़ा रब्बिल आलमीन, और रिसालती, और अल्लाह ताला राजी है मेरे रिसालत से। व विलायती अली इब्न अबी तालिब मिन बादी, और अल्लाह ताला राजी हो गए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत से।
کہنے کا مقصد یہ حدیث بہت زیادہ ہے، میں ایک دو حدیث میں نے پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے، 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے. یہ اس کا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام ولی ہیں، امام ہے، تو دین کامل ہے. اگر نہیں ہے وہ تو دین ناقص ہے. اللہ جس دین سے راضی ہوئے ہیں، اللہ نے جس دین کو کامل کیا ہے، اس میں من کنت مولا، اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا، جب انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اور ان کی امامت کا اور ان کی خلافت کا، ان کی تاج پوشی کا اعلان فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ مزید حسن علی صاحب وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا نا، حسن علی صاحب جو موجود تھے نا ان کے لیے ہے نا، ہمارے لیے کہا. اوکے بھائی، آپ سے اب کیا شریعت کس کے لیے بھائی؟ پیغمبر موجودین کے لیے یا سب کے لیے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ پیغمبر کو دین لے کر اب جیسے کہ قرآن کے اندر ہے نا، یا تبارک ملک کے اندر یہ کیا بات ہے؟ قرآن سنت صرف صحابہ کے لیے تھا، دوسروں کے لیے نہیں. اب کلم القیہ فی فوج سالم خزانۃ عالم یاتکم نذیر ہے نا. جب جہنم میں ڈالا جائے گا سورہ ملک کے اندر، اس وقت تو سوال کیا جائے گا کیا تم نہ کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا؟ تو اس وقت ہمارے پاس پیغمبر کہاں، ہم نہ ڈرانے کہاں ہے؟ تو آپ کے پاس پیغمبر نہیں ہے؟ پیغمبر کہاں؟ وہ تو ہمیں کتابوں سے یا آپ کے جیسے ان سے معلومات بھائی. کر کے نہ آپ سنت کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سنت کی اتباع، حدیث کو آپ حدیث قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ یا صرف جو قرآن سنت جو صحیح ہے اس کو آپ مانتے ہیں یا صرف کہتے ہیں وہ صحابہ کے لیے تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تو نہیں ہے نا، اس کو سیل تو لگا تو نہیں نا، یہ میرا دین ہے. اسی طرح جیسے کہ سلسلہ بسلسلہ آپ کس چیز کی اتباع کرتے ہو بھائی؟ قرآن و سنت میں اگر کہتے ہیں سیل نہیں ہے بھائی، تو کس آپ دین کیا ہے بھائی؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں بھائی. آپ کیا کس کی اتباع کرتے ہو؟ قادیانی ہو؟ نہیں، کس کی اتباع کرتے مسلمان نہیں، وہ سماکل مسلمین کرتا ہے نا. اوکے بھائی، مجھے سمجھ نہیں آئی بھائی. اگر دیکھیں بھائی، سب مسلمانوں کے اس بات کا اجماع ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث، یہ اگر ثابت ہو جائے کہ کوئی حدیث صحیح ہے تو وہ واجب الاتباع ہے. اس طرح نہیں کہتے کہ یہ تو پرانے والوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. تو کسی مسلمان کا قول یہ نہیں. آپ عجیب بات کر رہے ہیں میرے بھائی، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کا صحیح جواب اسی لیے نا میں آپ سے ماشاءاللہ علم ہے آپ کے پاس. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں کی تھے انہوں نے ان کی اتباع کرنا تھا. اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع، آپ کس کی اتباع کرتے ہو؟ تو آپ کے پاس کوئی دوسرا نبی ہے؟ آپ صرف محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں. اوکے اسی پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اسی نے فرمایا. اب انہوں نہیں صاحب، ہم نے کہا ہی یہ کیا بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے. آپ حنفی ہیں؟ آپ کس مذہب حنفی ہیں؟ مسلمان صرف حنفی بھی نہیں ہے. اچھا، پیغمبر بھی تو نہیں ہے نا. اور بھائی اتباع کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ آدمی زندہ ہو. اتباع کے لیے شرط نہیں ہے کہ سامنے والا آدمی زندہ ہو. بھائی وہ آپ پیغمبر بھی نہیں ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں. بہرحال بہت تھینک یو میرے بھائی، آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تھینک یو سر، آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تھینک یو. وہ پیغمبر بھی زندہ نہیں ہے نا، اس کو آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. جو لوگ ابو حنیفہ کی اتباع کر رہے ہیں، ابو حنیفہ زندہ ہیں. جو لوگ مثلا شافعی کی اتباع کر رہے ہیں، شافعی زندہ ہیں. یہ کوئی بات ہوئی کہ وہ زندہ نہیں؟